الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں ہم نے عقائد پر تفصیلی کلام کیا تھا۔ وہ تمام عقائد جو ضروری تصور کیے جاتے ہیں اسلام میں داخلے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اور بعض وہ عقائد جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اگرچہ ان کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو ان بنیادی عقائد اسلامیہ کی ہیں کہ جو اسلام پر استقامت یا اسلام میں دخول کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن انہیں بھی ہم نے ضمناً عرض کیا تاکہ ان کے بارے میں بھی معرفت کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ عقائد کا بیان مکمل کرنے کے بعد اس میں ہم نے دیکھیں توحید پہ بھی بیان کیا، شرک پر بیان کیا، پھر انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر پر تفصیلی کلام، پھر احوال آخرت، قیامت کی وہ بڑی نشانیاں جو ایک عقیدے کی سی حیثیت رکھتی ہیں، ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر کرامت اور پھر ایمان کے بارے میں تفصیل بعد ہم نے عقائد کے معاملات کو بالکل حتی الامکان مکمل طور پر بیان کیا، اور عقیدے کے بعد اب عمل کی طرف ہم آتے ہیں، اور اعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کی اچھی طریقے سے معرفت حاصل کر کے ان سے کم حقہ فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کرنے کی کوشش کرے، اور برے اعمال اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہونے سے بچائے، اور جہنم کا ایندھن بننے، شیطان کا اطاعت گزار بننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ جس طریقے سے عقیدے کی اہمیت ہے اس طرح عمل کی بھی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عقیدے کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور عمل کو قطعا نظر انداز کر دیں، اور یہ بھی بالکل غلط ہوگا کہ ہم عمل کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور عقیدے کی پرواہ نہ کریں۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھیے سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، اس سے مراد یا تو نماز عصر ہے یا زمانہ ہے، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے۔ جب تمام انسان خسارے میں ہے، ان الانسان اللہ تعالی نے فرمایا انسان پر، لفظ انسان پر الف لام داخل ہے، الانسان، اور یہ الف لام کلام عرب میں جب مختلف اسماء پر آتی ہے تو مختلف قسم کے معانی دیتی ہے، جن میں سے ایک معنی استغراقی معنی بھی ہوتا ہے، یعنی یہ الف لام استغراقی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام ظاہر کرتا ہے کہ جس اسم پر یہ الف لام داخل ہے وہ اسم جتنے افراد پر بولا جا سکتا ہے، یہاں پر وہ تمام کے تمام کل افراد مراد ہیں۔ تو اگر کوئی الف لام ایسا ہو کہ جو جس اسم پر داخل ہے اس اسم کا مصداق بننے والے تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہے، تو گھیرنا چونکہ استغراق کہلاتا ہے، اس لیے اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اور جب لفظ انسان کے کل افراد یہاں پر آ گئے تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس مقام تک تو اس میں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء عظام بھی ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، اور تمام کفار، فاسقین، سب کے سب ابھی فی الحال اس میں اس حکم میں داخل نظر آتے ہیں کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے استثناء فرمایا، اللہ جو ہوتا ہے یہ کلام عرب میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جو ماقبل حکم، جو پیچھے بیان کردہ حکم کل افراد کے اوپر یا بعض افراد پہ لگ رہا تھا وہ سب پر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ افراد خارج بھی ہیں۔ جیسے پیچھے خسارے کا حکم تمام افراد انسان کے لیے تھا، اللہ آگے بتائے گا کہ ان افراد انسان کے کل افراد خسارے میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ بعض اس سے خارج بھی ہیں، اور وہ ان کا پھر آگے تذکرہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ گویا کہ کل افراد انسان میں سے 3 گروہوں کو باہر نکالا گیا اور خسارے کے حکم سے باہر نکال دیا گیا۔ ان میں سے پہلا
الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں اصل میں اشارہ ہے عقیدے کی طرف، مگر وہ جنہوں نے، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ خسارے سے وہ باہر ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا۔ پھر دوسرا عمل کی بات آئی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فقط آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کا فائدہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، یا دوسرے بھی اس نیک عمل کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے آپس میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اچھی چیز کی تلقین کرنا۔ تو وعملوا الصالحات میں اگر اعمال کی دو صورتیں کر لی جائیں تو ان میں وہ والی صورتیں داخل ہوں گی جس کا تعلق خود آپ کی ذات کے ساتھ ہے کہ خود اپنے ذات کے لیے عمل کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں اشارہ فرما دے کہ پھر اپنی ذات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو فراموش نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی پھر انسان توجہ کرے اور انہیں نیکی کا حکم کرے، برائی سے روک کے حق کی تلقین کرے، صبر کی تلقین کرتا رہے۔ تو گویا کہ تین قسم کے گروہ باہر ہوں گے، نمبر ایک جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کیا، نمبر دو نیک اعمال کیے، نمبر تین اپنے نیک اعمال یا اپنی ذات کی پرواہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی پرواہ بھی کرتے رہے۔ یہ تین قسم خسارے میں ہیں۔ لہذا جن کا عقیدہ غلط ہوگا، خراب ہوگا، جو بالفعل اسلام قبول نہیں کریں گے، یا اسلام قبول کیا تو جیسے ہم نے آپ کو ارتداد کے بیان میں، ایمان اور کفریات کے بیان میں مکمل طور پہ بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود کسی غلطی کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوں گے، یہ سب کے سب وہاں جائیں گے۔ وعاملوا الصالحات جب اللہ نے بیان فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل بھی ضروری ہے، چنانچہ جو نیک اعمال میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے وہ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، اگر کسی کا عقیدہ درست ہے، اس نے اپنی ذات سے متعلقہ جو فرائض واجبات تھے پورے کیے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کے سلسلے میں یا اور امور میں دوسروں کے حقوق اس کے اوپر وابستہ رکھے تھے، اسے اس نے پورا نہیں کیا تو اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، لہذا پھر بھی خسارے میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک بستی پر عذاب نازل کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب کریم، اس بستی میں تو تیرے کچھ نیک لوگ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دو، یعنی ان پر بھی عذاب نازل کرو، اس لیے کہ جب لوگ برائی کرتے تھے تو اس برائی کو دیکھ کر ان کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، یعنی نہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، نہ دل میں برا جانتے تھے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے، کوئی ہمارے سامنے گالی بک رہا ہوتا ہے، فحش کلامی کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ گناہ دیکھ دیکھ کر ہم اتنے زیادہ سخت دل ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم برائی ہوتے دیکھو، اگر قدرت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدل دو، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا جانو، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اندازہ فرمائے کہ دل میں برا جاننا کسی برائی کو دیکھ کر ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ان تینوں درجوں میں سے ہمارے پاس کون سا درجہ ہمیں حاصل ہے، کون سا درجہ ہمارے پاس ہے؟ نہ ہم قدرت و قوت رکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر یا کر کے کسی کو برائی سے روکیں، زبان سے تلقین کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، یا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سامنے والے نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو پھر تیسرا درجہ تو کم از کم ہے کہ ہم دل میں کم از کم ایک دفعہ اس کو برا جانے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، تھوڑا تردد پیدا ہو، دل میں رنج پیدا ہو، کچھ غم پیدا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس غم کا اظہار دوسرے کے سامنے کریں کہ یار میں جل رہا ہوں، کڑ رہا ہوں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ کم از کم آپ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے تو پہنچ جائے کہ واقعی یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ جلتا ہے، کڑتا ہے، ناپسند تو کم از کم کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم ناپسند کرنا دور کی بات بلکہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، خود اگر برائی میں مبتلا نہیں ہوتے تو دوسرے کو ابھارتے ہیں، جھوٹ بولو، تھوڑا مذاق کرو اس کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی طنز کر دو، اس پہ اٹیک کر دو، اس کے ساتھ یہ برائی کرو۔ خاندانوں کے اندر دیکھیں مشورے دے جاتے ہیں، یوں کر دو تو اس کو نقصان ہوگا، ایسا کر دو تو نقصان ہوگا۔ دوسرے کو برائیوں کے اندر خود ہم مبتلا کرتے ہیں،
تو یہ تو ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی ایک اور درجے میں ہم گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے ہم نے پورا تفصیلی کلام الفرقان پروگرام میں الحمدللہ کیا کہ اگر کوئی شخص، ہمارے جو بہنوں نے بھائیوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے پروگرام سنے ہوں گے تو ہمیں یقین ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اگر اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں، لکھ کر محفوظ کر لیں، دوسروں تک پہنچانے کی سعی احسن کرتے رہیں، تو امید ہے کہ نہ صرف ان کے ذہن میں وہ تمام عقائد بما دلائل راسخ ہو جائیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی عقیدے کے درستگی کے لحاظ سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد وعمل الصالحات پر ہم آتے ہیں، عمل کی طرف کے عمل جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی خسارے سے بچنے کے سلسلے میں، یا اس گروپ سے باہر نکلنا کہ جو خسارے میں مبتلا ہے، اس کے لیے اعمال کو بھی بہت زیادہ لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں اس پہ تبصرہ اکثر کرتے رہتا ہوں کہ بعض دیندار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے نہیں ہیں لیکن ایک دین کی علامت متصور ہوتے ہیں، جیسے یہ جعلی قسم کے پیر، ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، داڑھی رکھی نہیں رکھی، خشخشی رکھ لی، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی تصویریں آویزہ کی ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی تصویروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور پھر کتے لڑوانا، چرس پینا، گالیاں بکنا اور گانے سننا، مختلف قسم کے مطلب غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو وہ کہتے ہیں عمل تو وہ کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی حاجت ہو، اور ہم تو پہلے ہی مقبول ہو چکے ہیں، ہمیں معرفت حاصل ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی درجات حاصل ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ نماز تو وہ پڑھے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا ہو، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ اور انداز میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، انداز ایسا بناتے ہیں اور باتیں ایسی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ سامنے والا آدمی ویسے ہی مطلب آدھا نفسیاتی طور پہ مروب ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں جی حضرت بڑی معرفت سے بھرپور کلام کر رہے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے جو متفقہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، سب سے زیادہ مقبول ترین ہے، سب سے زیادہ انعام یافتہ ہے، سب سے زیادہ مقام وجاہت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جیسی عزت آپ کو حاصل ہے ایسی عزت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی کریم نے کبھی نماز چھوڑی، کبھی نیک اعمال کو ترک کیا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھے، یا عمل میں سستی کر کے اور پھر یہ کہا ہو کہ جی ہمیں تو چونکہ معرفت بہت زیادہ ہے اس لیے ہم عمل کیوں کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ نظر تاریخ کی طرف گھمائیے، ہمیشہ مایوس اور ناکام لوٹ کر آئے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ رہا تھا کہ آپ رات میں اٹھ کے نمازیں پڑھتے اور اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی۔ اور ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے آپ کے شکم اقدس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل کمر سے لگا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو آپ پیٹ بھر کے کھا لیا کیجئے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو میں کہیں اپنے ان نبی بھائیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں جو مجھ سے پہلے رخصت ہو گئے۔ اور جب یہ پنڈلیوں والے مسئلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ آرام بھی کر لیں، آپ کی پنڈلیوں پہ سوجن آ گئی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم نیک عمل کر رہے ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ملا تو اب سستی کی طرف مائل نہیں ہونا، بلکہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنی عبادات میں زیادتی کر دو۔ اب اس ڈبے پیر کو سامنے بٹھائیے اور اس سے پوچھئے کہ تم اپنے موقف پہ کوئی دلیل لاؤ، تمہارے مخالف تو ہم سینکڑوں دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، تم جو اپنے ایک غلط کردار، ایک غلط عمل، غلط باتوں کے ذریعے ایموشنلی طور پر لوگوں کو بلیک میل کر کے اور انہیں غلط شیطانی راستے کی طرف مائل کر رہے ہو، اس کو تمہیں کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور کیوں عمل کی اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل کیا، باوجود یہ کہ آپ مغفرت شدہ تھے، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ وہ کون سی معرفت ہے جو آپ کو حاصل ہونے کے بعد عمل سے آپ بے نیاز ہو گئے، جو نبی کریم کو بھی حاصل نہیں تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو کوئی بھی بھائی اس بات یا بہن اس بات کا برا نہ مانے، ہمارے پیش نظر کوئی پرٹیکولر شخصیت نہیں ہوتی ہے،
کوئی پرٹیکولر آستانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پرٹیکولر ہم کسی گروپ کے اوپر اٹیک کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ جنرلی بات کرنا مقصود ہوتا ہے، جس میں اگر کسی برائی کی نشاندہی کر رہے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کا نشانہ بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے والا نشانہ بن جائے، لیکن ہمیں شریعت کی بات بیان کرنی ہے، قرآن و حدیث کی بات بیان کرنی ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے۔ لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں عقیدے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت ہے، وہاں پر اعمال کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی خسارے سے آزاد رہنے کے لیے عقیدے کے ساتھ بیان فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کو برابر رکھا ہے۔ لہذا عقیدہ اہم، عمل بھی اہم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقیدہ اور عمل کو اگر آپ باہم موازنے کے لیے سامنے رکھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ان میں سے زیادہ کون اہمیت کا حامل ہے، تو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے مقابلے میں عقیدے کو اہمیت حاصل ہے، کہ اگر عقیدہ درست ہے، عمل میں انسان کی کوتاہی ہوگی، انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا، وہ چاہے جہنم میں عذاب بھگت کر جائے لیکن جائے گا ضرور۔ اور جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی، عمل چاہے اس نے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے ہم نے آپ کو ایمان اور کفریات کے مسئلے میں بتا دیا، اور کفر کے نقصانات کے اندر میں نے آپ کو کئی آیات سنائی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ کافر جو بھی نیک عمل کرے گا، نہ دنیا میں اس کو کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے دنیاوی انعامات عطا کیے جائیں، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ عقیدے اور عمل کو باہم ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر موازنہ کریں کہ ان میں سے کون سی چیز کی اہمیت ہے، اور اگر آپ اپنی شخصیت کو ایک طرف رکھیں اور عقیدہ اور عمل کو یہاں رکھیں اور ان دونوں کو اپنے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر آپ یہ کہیں جی عقیدہ کافی عمل نہیں، غلط، آپ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ تو ایک باہم ان کا مقابلہ کروائیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے عقیدہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، عمل اس کے مقابلے میں کم اہمیت کا حامل ہے، مقابلہ۔ لیکن جب آپ کے مقابلے میں ان دونوں چیزوں کو رکھا جائے گا، میرے مقابلے میں رکھا جائے گا، تو ہمارے لیے تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آپ کا بنیادی مقصد بھی تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ موجود ہے آیت، انشاءاللہ اس پہ ہم مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔